الانسان ضعیفا کہ انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اگر یہ واقعہ تھا نہیں اور آپ سمجھتے بھی ہیں کہ انسان ساری زندگی کمزور ہی رہتا ہے، کبھی جسم کمزور ہوتا ہے، کبھی اولاد کی کمزوری ہوتی ہے، کبھی دوست کی کمزوری ہوتی ہے، کبھی بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر کمزور ہو جاتا ہے، یہ واقعتاً نہیں کمزور ہے، تو پھر ظاہر ہے اس پہ مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ضرور آتی ہیں۔ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور اس پہ مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں نہ آئی ہیں۔ کسی کافر کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے جس کو اللہ ڈھیل دے دے، مہلت دے دے اور دنیا ہی اس کی جنت بن جائے۔ کسی اللہ کو ماننے والے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ دنیا میں زندگی گزارے اور اس پہ مشکلات، مصیبتیں نہ آئیں۔ کئی مشکلات اور مصیبتوں میں ہمارے بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی اولاد کام آ جاتی ہے، کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں، کبھی برادری، محلے دار اور دوست کام آ جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات انسان پہ مشکلات اور بے بسی ایسی آتی ہے کہ اس کا ٹالنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں اس غیبی مدد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے آواز دو، استجب لکم، میں تمہاری التجاؤں کو، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے صاحب، آج کوئی بھی نئی پریشانی نہیں ہے کہ کوئی ہم میں سے کہے لو جی قاری صاحب جو مجھ پہ مصیبت آئی ہے، جو میری پریشانی ہے، یہ پریشانی تو مجھ سے پہلے کسی پہ نہیں آئی۔ نہیں نہیں، ہر قسم کی پریشانی یاد رکھیے ہم سے پہلے کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکی ہے، اور ہر پیغمبر نے بھی اس مشکل وقت میں غیبی مدد کے لیے گزرے ہوئے کسی پیغمبر یا فرشتے کو آواز نہیں دی، بلکہ غیبی مدد کے لیے ہر پیغمبر نے بھی اپنے رب کو آواز دی ہے۔ آج ایک پریشانی یہ ہے لو جی قاری صاحب میرے تو سارے ہی مخالف ہیں، سارے ہی دشمن ہیں، سب بھی مجھے گرانے پہ لگے ہوئے، بیگانے تو بیگانے رہے، اپنے بھی مجھے مارنے میں لگے ہوئے۔ تو میں عرض کرتا ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، او مصیبتوں کا رونا رونے والو، تم جس مصیبت میں بھی ہو تمہارا تذکرہ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ یہ کوئی مشکل مصیبت نہیں، ہم سے پہلے ایک پیغمبر گزر چکے ابراہیم علیہ السلام، جن پہ یہ مشکل تھی، جن پہ یہ مصیبت تھی کہ سارا علاقہ ہی دشمن ہو گیا۔ علاقہ کیا، گھر کا سگا باپ بھی کہتا ہے اس کو آگ لگا دو، یہ میرے گھر میں بتوں کا گستاخ کہاں سے پیدا ہو گیا، اس کو آگ لگاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلا، سارا علاقہ دشمن، باپ بھی دشمن، سب نے لکڑیاں اکٹھی کی، ایندھن اکٹھا کیا، کس لیے؟ ابراہیم کو آگ لگا دو، یہ ہمارے بتوں کا گستاخ ہے۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، باپ بھی کہہ رہا پھینکو اس کو آگ میں۔ جب آگ میں پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں
ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو انہوں نے کس کو آواز دی؟ آپ رب کا قرآن پڑھیے، سیدھی سادھی بات ہے. میں کوئی پیچیدہ یا مشکل بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں خود 4-5 کلاسیں سکول کی پڑھا ہوا ہوں. سادہ سی بات مجھے کرنی آتی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں 4 پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 4 پیغمبر گزر چکے ہیں، چاروں کی قبریں بن چکی ہیں. آدم علیہ السلام گزر چکے، نوح علیہ السلام گزر چکے، ہود علیہ السلام گزر چکے، صالح علیہ السلام گزر چکے. چاروں پیغمبر جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے، چاروں کی قبریں بن چکی ہیں. ابراہیم علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا ہے، ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے. انہوں نے نہیں کہا یا آدم مدد، وہ آدم میری مدد کے لیے پہنچ، یا نوح مدد، اور نوح میری مدد کے لیے پہنچ، یا ہود مدد، یا صالح. نہیں، نہ انہوں نے گزرے ہوئے پیغمبروں کو آواز دی، نہ فرشتوں کو آواز دی. نہیں کہا یا جبریل مدد، او جبریل میں اکیلا اتنی مشکل میں پھنسا ہوں، میری مدد کے لیے پہنچ. نہیں، وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے اللہ کی مخلوق کو آواز نہیں دیتے، بلکہ غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے. انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. اے اللہ، ان سے میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، کوئی برادری کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں. اے اللہ، جھگڑا تیری ذات کا ہے، تو ہی میری مدد کے لیے کافی ہو جا. قربان جائیں، جب انہوں نے غیبی مدد کے لیے ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی ہے، اللہ نے مدد کی کمال کر دی. قرآن کہتا ہے قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اللہ چاہتا طوفان بھیج سکتا تھا، اللہ چاہتا بارش نازل کر سکتا تھا، اور پانیوں سے تو آگ بندے بھی بجھا لیتے ہیں. مزہ اس میں ہے آگ بھی جلتی رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کہے بھی نہ. اللہ کہتا ہے ہم نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، آگ دیکھ تیرا کام جلانا تجھے ہم نے دیا ہے، میرا خلیل آ رہا ہے، میرے خلیل ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو میرے صاحب کوئی بھی نئی مشکل نہیں. آپ دیکھیں آج کل ایک مشکل، ایک پریشانی اولاد کی ہے. اولاد کے غم نے ماں باپ کو بوڑھا کر دیا ہے. ہر تیسرا چوتھا باپ پریشان ہے اولاد کی وجہ سے. تو میں پھر عرض کر دوں، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. اولاد کی پریشانیوں کا رونا رونے والوں، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کر دیا ہے. یہ اولاد کی پریشانی کو تم پہ نئی پریشانی نہیں آئی. یہ دیکھ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، دونوں پیغمبر تھے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، اسحاق علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے. آگے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان پہ اولاد کی پریشانیاں آ گئی. بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے. اب یہ دکھ ایک باپ ہی جانتا ہے. سیانے کہتے ہیں نا ہاتھ سے جس کو دفن کر دے اس پہ تو صبر آ ہی جاتا ہے، اس کی آس امید تو ختم ہو ہی جاتی ہے. لیکن اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گم ہو جائے تو یہ دکھ تو ماں باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے، یہ دکھ تو ماں باپ کی کمر ہی توڑ دیتا ہے. دیکھ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہوا، باپ پیغمبر قبر پاس ہے، چچا پیغمبر قبر پاس ہے، دادا پیغمبر قبر پاس ہے. رب کا قرآن جا کے تو اپنے گھر میں ترجمے والا کھولو. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہوا، انہوں نے نہیں کہا یا اسحاق مدد، او بابا اسحاق میری مدد کے لیے پہنچ، یا اسماعیل مدد، او چچا اسماعیل میری مدد کے لیے پہنچ، یا ابراہیم مدد، او ابراہیم دادا میری مدد کے لیے. نہیں،
قبریں چاہے پیغمبروں کی ساتھ ہیں لیکن وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے مٹی کے نیچے والوں کو آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے صاحب میں کسی خطیب کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی نوائے وقت نہیں پڑھ رہا، سورہ یوسف اور یوسف کی داستانیں سننے والوں کبھی سورہ یوسف کو اس انداز سے بھی پڑھیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب میرے پیغمبر پہ دکھ آیا تو کیا کہا؟ صبر جمیل واللہ المستعان واللہ المستعان۔ اے اللہ دکھ تو بہت بڑا آ گیا ہے، اتنے بڑے دکھ میں میرا مددگار تو ہی ہے۔ اللہ میرے بیٹے یوسف کو واپس کر دے۔ اللہ سے مانگتے رہے، روتے رہے، ایک مہینہ ایک سال ہی گزر گیا روتے روتے، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، تو ایک سال کے بعد اللہ کا در چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن وہ جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ جانتے تھے اس بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ہو سکتی ہے لیکن ہاں دیر نہیں ہو سکتی۔ 35-40 سال گزر گئے، قرآن کہتا ہے وَبْيَزَّتَيْنَا، اللہ سے بیٹھا مانگتے مانگتے روتے روتے آنکھیں سفید کر لی لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ وہ بھی شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے۔ بیٹا کیا ملنا تھا؟ بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گئے۔ اب اللہ نہ کرے جس کا بیٹا جیل میں بند ہو جائے باپ کو تو کھانا اچھا نہیں نہ لگتا، وہ تو یہی کہتا ہے میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے، میرے بیٹے کو باہر لے کے آؤ۔ دیکھ یعقوب علیہ السلام ایک بیٹے کی جدائی میں آنکھیں سفید کر بیٹھے، دوسرا بیٹا بھی آنکھوں سے جدا ہوا، پھر بھی انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ وہ جانتے تھے اس بڑے کے در سے ہی خیر ملے گی، اس در میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے، اس میں بھی اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے، اس کا در نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے دوسرے بیٹے کے گم ہونے پہ بھی اپنے نہ باپ کو آواز دی، نہ چاچا کو آواز دی، نہ دادا کو آواز دی، نہ گزرے ہوئے کسی پیغمبر کو، نہ کسی فرشتے کو آواز دی۔ پھر روتے ہوئے کیا کہا؟ یا اسفا علی یوسف وابیضتیناہ من الحزن، ہائے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، اس کی یاد میں روتے روتے میری آنکھیں سفید ہو گئی، تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے۔ پھر روتے ہوئے کیا کہا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں سارے شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتا ہوں، تو میرے دونوں بیٹوں کو واپس کر دے۔ پھر واقعہ تانی اس بڑے کے در میں کبھی کبھی دیر ہوتی ہے لیکن ہاں دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی تھی۔ اس لیے میرے صاحب جس مشکل میں بھی ہیں، ہر مشکل میں جب غیبی مدد کے لیے آواز دینی ہے تو رب کو آواز دینی ہے۔ ایک پریشانی ہے جی شادی ہو گئی، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، قاری صاحب اولاد نہیں ہوئی، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اولاد نہ ہونے کا رونا رونے والوں، اللہ کہتا ہے تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ اللہ کا ایک پیغمبر ہے، سورہ مریم ہے، 16واں سپارہ ہے، ترجمے والا قرآن جا کے گھر میں پڑھئے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، زکریا علیہ السلام کی شادی ہو گئی، 5 سال 10 سال 20 سال اللہ نے اولاد نہیں دی، تو دوسرے سال میں ہی اللہ کا در چھوڑ دیتا ہے۔ اوروں کے دروں کی تو کوئی نمک کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کبوتروں کے دانے کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی بیری کے بیروں کی طرف بھاگ رہا ہے۔ میرے صاحب
اس اللہ شہنشاہ بڑے کے در کو نہیں چھوڑتے. 80 سال ہی انہوں نے گزار دیے. قرآن میں اللہ کہتا ہے میرے زکریا نے مانگنا نہیں چھوڑا لیکن مانگنے کا انداز بدل لیا ہے. پہلے لوگوں کے سامنے بھی دعا کرتے تھے لیکن جب بوڑھے ہو گئے اب چپکے سے اللہ سے مانگتے ہیں. رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، کوئی ایک وارث دے دے. مریم علیہ السلام کا بند کمرہ کھولا. 3 سپارہ سورہ آل عمران ہے. کیا دیکھا؟ مریم علیہ السلام کے سامنے وہ پھل پڑے ہیں جن پھلوں کا موسم ہی نہیں ہے. جاتے ہی پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، او مریم بیٹا ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ سیدہ مریم نے کیا کہا؟ قالت ہوا من عند اللہ. بابا زکریا میرا رب پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے، یہ بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیے. قرآن اللہ کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا. زکریا علیہ السلام وہی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اللہ پہلے تیرا پیغمبر صرف دعا کرتا تھا، آج دلیل بھی لے آیا ہوں. دلیل کیا ہے؟ اے اللہ اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو ایک بے موسمہ بیٹا مجھے بھی دے دے. میری بھی اولاد کا موسم چلا گیا، بڑھاپا آ گیا، ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا، بیوی بچہ جننے کے قابل نہیں رہی، لیکن اے اللہ تو کون سا موسموں کا محتاج ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے وہی زکریا علیہ السلام کھڑے تھے کہ فرشتے بیٹے کی بشارت لے کے آ گئے. آپ کی بیوی کو اللہ نے بیٹا جننے کے قابل کر دیا ہے اور اللہ نے آپ کو بیٹے کی بشارت دے دی ہے، اور تیرے بیٹے کا نام بھی اللہ نے یحییٰ رکھ دیا ہے. ماں باپ بیٹے کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں بڑا ہو کے یہ ہم سے کیا سلوک کرے گا. لیکن زکریا تو نے اتنے سال گزارے، تو نے اللہ کا در نہیں چھوڑا. اس بڑے کے در میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی. تجھے مبارک ہو، تو نے پریشانی نہیں لینی. اللہ نے جو تجھے بیٹا عطا کرنا ہے وہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے اس کو اپنا پیغمبر بنا لیا ہے. چلیے میرے صاحب کوئی بھی نئی پریشانی نہیں. ایک آج کل یہ گھر گھر کی پریشانی شروع ہو گئی. کسی کا باپ جیل میں، کسی کا بھائی جیل میں، کسی کا بیٹا جیل میں، کسی کا دوست جیل میں. اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، اور جیلوں کا رونے رونے والوں تمہارا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے. یہ دنیا کی جیلیں، یہ تھانے، یہ کچہریاں، یہ کیا جیلیں؟ اور رب کی جیل میں تمہیں قرآن پاک سے دکھاتا ہوں. ایک اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام صرف اللہ سے اجازت لینا بھولے. کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا. جب بستی والوں میں سے ایک نے بھی نہیں مانا، یونس علیہ السلام غصے میں آ گئے. کہتے ہیں چلو دین کی دعوت کا کام ہی کرنا ہے نا، اس بستی کو چھوڑتے ہیں، کسی اور بستی والوں کو جا کے سمجھاتے ہیں. اجازت لینا بھولے. کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا. ادھر سے نکلے، آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی. یونس علیہ السلام نے کشتی میں چھلانگ لگائی، سوار ہوئے، ملا نے کشتی کو چلانا شروع کیا. کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کشتی ڈولے کھانے لگی. ملا چلا اٹھا، کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. او کشتی کی سواریوں، ادھر کوئی بت تو تمہارے کام نہیں آئے گا، ادھر کوئی تعویذ تمہارے کام نہیں آئے گا. ادھر بچنا چاہتے ہو، آسمان والے کو آواز دو. پہلے بھی آسمان والے کو آواز دیتے ہیں، وہ سارے اللہ کو آواز دینے لگے، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے. وہ تو ہچکولے بڑھنے لگے، ان کو موت نظر آنے لگی. ملا کھڑا ہو گیا، کہتا لوگو پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، آسمان والے کو آواز دیتے تھے، وہ نجات دے دیتا تھا. لگتا ہے آج میری کشتی میں وہ سوار ہوا ہے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا.
وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ ہمیں تو نہ لے ڈوبے، جان تو ہر ایک کو پیاری ہے، کوئی بھی نہ اٹھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورت یاسین سے اگلی سورت صافات ہے، اس کا آخری رکوع ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ جب کوئی نہ اٹھا انہوں نے قرآن ڈالا، قرآن یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں لوگو میں ہی اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔ میرے صاحب کشتی ڈوبنے اور تارنے والا آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ لوگ جھوٹی داستانیں بناتے ہیں، آپ اس کو اپنا مذہب بنا لیتے ہیں۔ دیکھ یہ سچے قرآن کی داستان ہے۔ اگر اللہ کشتی پار نہ کرنا چاہے، کوئی پیغمبر بھی ہو، پیغمبر اپنی کشتی بھی کنارے نہیں لگا سکتا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے، لوگ برا بھلا کہنے لگے، لوگ دھکے دینے لگے، اور چل یہاں سے، تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا۔ یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، یونس علیہ السلام گئے سیدھا مچھلی کے پیٹ میں۔ اب رب کے قرآن کی داستان ہے، یونس علیہ السلام کی آنکھ کھلی مچھلی کے پیٹ میں۔ قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، آنکھیں کھلی تو اندھیرے ہی اندھیرے تھے، اندھیروں میں اللہ کا پیغمبر گھبرا گیا، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے ہیں، ان کے دوست احباب جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار جاتے ہیں، ان کے ماں باپ جاتے ہیں، ان کے بڑے بھائی جاتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ پڑھ رب کا قرآن۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، تو انہوں نے کس کو آواز دی ہے؟ ایک لمبی لسٹ ہے قرآن پاک میں، پیغمبروں کی، اولیاء کی، بزرگوں کی، فرشتوں کے نام موجود ہیں۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں غیبی مدد کے لیے نہ گزرے ہوئے کسی پیغمبر کو آواز دی، نہ ولی کو آواز دی، نہ فرشتے کو آواز دی، نہ کتب کو، ابدال کو۔ وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے بندوں کو آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے مخلوق کو آواز نہیں دیتے، بلکہ غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے ہیں۔ تیری گاڑی میں سٹیکر لگا ہوا ہے، تیرے گھروں میں سٹیکر لگا ہوا ہے، اللہ نے تیرے دفتروں میں سٹیکر لگوا دیا ہے، کوئی کل یہ نہ کہہ سکے مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ یونس علیہ السلام روئے، اور روتے ہوئے آواز کس کو دی؟ اللہ کہتا ہے روتے ہوئے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ بھول مجھ سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اے اللہ اجازت لینا میں بھولا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے، اس مصیبت سے، اس قید سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو مچھلی کی قید سے نجات عطا کر دی تھی۔ میرے صاحب جب بھی غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے، رب کو آواز دینا سیکھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہی تعلیم دی ہے، حدیث کی ہر کتاب میں ہے، تو اپنے بیٹے سے پوچھ، سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آپ نے اپنی تلوار کو لٹکایا ہوا ہے، سوئے ہوئے، دشمن پاس سے گزرا، اس نے موقع کو غنیمت جانا، اس نے آپ کی تلوار کو اتارا، تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا ہے اور کہتا ہے بلا میں یمنعک منی، اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ کدھر گئے تجھ پہ قربان ہونے والے، اپنی اولادیں قربان کرنے والے، اپنی جانوں کی قربانیوں کی باتیں کرنے والے، اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو میرے محبوب پیغمبر نے کس کا نام لیا؟ کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے جی وہ پیغمبر تھے، ہم کو پیغمبر ہیں، یہ پتہ نہیں تجھے میرے صاحب کس نے بتا دیا ہے۔ ادھر بیٹھے بیٹھے میں بائیں ہاتھ سے پانی پکڑوں اور پینا شروع کر دوں، آپ کہیں قاری صاحب اللہ کے محبوب پیغمبر تو دائیں ہاتھ سے پانی پیتے تھے، آپ بائیں سے پی رہے ہیں، میں کہوں وہ تو پیغمبر تھے، میں کو پیغمبر ہوں؟ اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو ہر کام ویسے کرو جیسے میرے پیغمبر نے کیا ہے، کھاؤ ویسے جیسے میرے پیغمبر نے کھایا،
پیو ویسے جیسے میرے پیغمبر نے پیا، نماز ویسے پڑھو جیسے میرے پیغمبر نے نماز پڑھی، حج ویسے کرو جیسے میرے پیغمبر نے حج کیے۔ غیبی مدد کے لیے اس کو آواز دو جس کو میرے پیغمبر نے آواز دی۔ آپ نے اللہ کا نام لیا، اللہ اللہ بچانے پہ قادر ہے، اللہ کا نام ہی لینا تھا۔ دشمن کے جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی، تلوار زمین پہ جا گری، میرے حبیب نے تلوار کو اٹھا لیا، کہا اب تم بتاؤ اس تلوار کے وار سے تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ سے کرم کی اپیل ہے، قربان جائے۔ اللہ نے سچ کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لوگو میرا محبوب پیغمبر صرف اپنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، بلکہ وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، وہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا میرے محبوب پیغمبر نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اس لیے میرے صاحب آج کا یہ آخری سبق سیکھ کے لے جا، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دینی ہے۔ قرآن کا آغاز ہی اللہ نے یہیں سے کیا ہے، اور وضو کرنے والے، اللہ کے گھر میں جانے والے، گھر میں کھڑے ہو کے نماز شروع کرنے والے، ادھر کھڑے ہو کے اقرار کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کا سوال کرتے ہیں۔ میرے صاحب یہ غیبی مدد ہے۔ آخری بات اور بات ختم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ پہ تہمت لگ گئی، 1 مہینے تک مدینے پہ قیامت برپا رہی۔ 1 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق کے گھر آئے، میری امی عائشہ کو سامنے بٹھایا، کہا عائش اگر غلطی ہو گئی ہے، ان کنتی الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، پھر اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہے آنکھوں سے ایسے اندھیرا سا چھا گیا، میں نے اپنے باپ کو کہا بابا میری طرف سے آپ بات کریں۔ جناب صدیق روتے ہوئے اٹھ گئے، کہا یہ بہت بڑی جگہ ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے ہم بات نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی ماں کو آواز دی، ام رومان اور میری ماں اپنی بیٹی کی تم صفائی دو۔ ام رومان بھی رو پڑی، بیٹا اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے ہم بول نہیں سکتے، یہ تیرا اور تیرے محبوب کا معاملہ ہے۔ امی عائشہ کہتی ہے جب باپ نے بھی جواب دے دیا، میں نے بھی جواب دے دیا، پھر میں نے کہا اب ایک دروازہ باقی ہے۔ پھر مجھے یوسف علیہ السلام کے باپ کی دعا یاد آ گئی، پھر میں وہی پڑھنے لگی، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ تیرا محبوب پیغمبر بھی ایسی بات کرتا ہے، تو باپ نے بھی جواب دیا ہے، تو ماں نے بھی جواب دیا ہے، لے اللہ اب میں سارے شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتی ہوں۔ امی عائشہ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، میرے صاحب میرے محبوب پیغمبر سامنے آپ کی موجودگی میں میری امی عائشہ نے غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دی ہے۔ شان اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، میرے محبوب پیغمبر سے اعلیٰ کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترازو ایک میں نے دیکھا ہے جو 2 فرشتوں نے لگایا تھا، ایک ترازو میں مجھے تولا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی، میرا وزن بھاری، پھر 10 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ فرشتہ بولا زنہو بی1000، ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو۔ آقا فرماتے 1000 کے مقابلے میں مجھے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا ارے ان کو کب تک تولو گے، ان کے مقابلے میں تمام انبیاء اولیاء بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ شان اپنی جگہ ہے، مقام اپنی جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے صرف دنیا کا سردار نہیں بنایا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ نے اس دن کی سرداری بھی مجھے عطا کی ہوگی۔ ایک حوض کوثر ہوگا، سورج اتنا قریب، لوگ ہاتھ اوپر کریں گے سورج کو لگے گا، لوگ پیاس کی شدت میں پانی کی تلاش کے لیے نکلیں گے۔
ایک ہی نہر ہوگی، سارے انبیاء ادھر سے آ کے پانی پئیں گے، سارے اولیاء ادھر سے آ کے پانی پئیں گے۔ آقا فرماتے اس نہر کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہو میری امت کے لوگوں، نحن الاخرون السابقون، میں اور میری امت دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن میں اپنی امت کو لے کر جنت کے دروازے پر سب سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ جنت کے دروازے کو سب سے پہلے میں دستک دوں گا۔ اندر سے آواز آئے گی، من دق الباب، کون ہے آج دروازے کو دستک دینے والا؟ میں کہوں گا آنا محمد، آنا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اپنی امت کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اندر سے آواز آئے گی، جنت کا دربان بولے گا، بکا امرتو، بکا امرتو۔ اللہ نے آج آپ کے بارے میں مجھے حکم دیا تھا کہ جنت کے دربان، آج جنت کے سارے دروازے بند کر دو۔ اس وقت تک کوئی دروازہ نہیں کھولنا جب تک میرا آخری محبوب پیغمبر نہ آ جائے۔ میرے صاحب شان اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، لیکن غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دے رہی ہے۔ امی عائشہ کہتی ہے روتے روتے اللہ کو آواز دیتے تھے میں گر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پسینے کو صاف کر رہے ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہے دل میں خوشی تو تھی، دل میں خوشی تو تھی کہ اللہ بتا دے گا وحی کے ذریعے، لیکن اتنا پتا نہیں تھا کہ ایش تو نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے، سارے انبیاء کے امام کے سامنے غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دی۔ تیری تو شان اتنی بلند ہو گئی ہے کہ اللہ نے تیری شان میں قرآن نازل کر دیا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرے صاحب، میرے حبیب کی ساری زندگی قرآن اور حدیث مجھے اور آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو پھر رب کو آواز دو۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیری، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، حسنات کو قبول فرما، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، اپنے محبوب پیغمبر کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ اے شہنشاہ، کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ہے میرے اللہ، کئی گلشن ویران تیری رحمت کو ترس گئے، جن کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ، کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ کئیوں کے ماں باپ بیمار ہیں، کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، کئیوں کے پیارے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائیں عطا فرما۔ اے شہنشاہ، کئی ہسپتالوں کے اندر تڑپ رہے ہیں، کئی گھروں کے اندر کروٹیں بدل رہے ہیں، دنیا کے اندر تو شہنشاہ دوا خانے ہی ہیں، شفا خانہ تو تیرے ہی ہے۔ اے اس تمہارے اللہ، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ، کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما، کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے میرے اللہ، جن ساتھیوں نے آج کا اہتمام کیا، انتظام کیا ہے، اے اللہ پیسہ خرچ کیا ہے، وقت لگایا ہے، محنت کی ہے، ان کی محنتیں قبول فرما۔ اے میرے اللہ، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے آئے ہیں اپنی مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے ہیں،
تیرا تذکرہ تیرے حبیب کا تذکرہ سنتے رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، ذریعہ نجات بنا۔ اے شہنشاہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کیا ہے، تو خود اس کی حفاظتیں فرما، ضروریات زندگی آسان بنا۔ اے شہنشاہ ہمارے پیارے ملک عزیز کا قرضہ اتار دے۔ اے اللہ بیماری کی وباؤں سے، فسادات، دہشت گردی سے پاک بنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما۔ اے شہنشاہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ جو مجاہدین ان کی مدد میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ جو تیرے نام پہ بنے ہوئے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے تو ان کی مدد فرما، جو دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرما، خالص قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرما، عقیدہ توحید والی دولت نصیب فرما، اپنے محبوب پیغمبر کی سچی محبت نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.